بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پھرنے کو آسمان کی طرف، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے اس کو، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو قبلے کا احترام کرتے تھے، یعنی اکثر لوگوں ان کی تھی، تو اس قبلے کو چھوڑ کر ان کو منوانا ذرا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے مطابق حکم نازل فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی، پس آپ پھیر دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ پھر آگے امتیوں کو بھی خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرما دیا گیا، اب امت کو بھی فرما رہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے امتیوں جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دو، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرما دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھی تھی اور 2 رکعتیں باقی بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دے انہوں نے چہرہ، لیکن تو امتیوں کو کیا فرما دیا کہ جہاں کہیں تم ہو، جس کو جہاں پیغام مل جائے اس زمانے میں تم اپنا چہرہ کیا کر دو بھئی، بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دو۔ تو جو کعبہ سے مغرب کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف چہرہ کریں گے، ہم مغرب کی طرف ہے، ہم مشرق کی طرف چہرہ کر کے نمازیں ہم مغرب کی طرف ہے تو مشرق کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اور جو کعبہ سے شمال کی طرف وہ جنوب کی طرف، جو جنوب کی طرف وہ شمال کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کعبہ ہے وہ درمیان میں ہے، وہ بالکل درمیان میں ہے کعبہ شریف، تو جو جس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے گا تو مطلب کیا، وہ بیت اللہ شریف کے جہت کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ مطلب کیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا ذریعہ اس طرح بنایا ہے کہ جہاں ناف ہوتا ہے، آدمی کے جو پیٹ میں جو ناف ہوتا ہے وہاں ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے خون اس بچے کے بدن میں جاتا ہے جس سے وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس جو نالی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی خوراک کا مرکز بھی کیا ہے بھئی، بیت اللہ شریف ہے، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ شریف عین درمیان میں ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف جو جتنے بھی ہمارا سلسلہ ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارا جتنا بھی شریعت کے احکام ہے اس کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، اس سے باقی کرنیں پھولتی ہے۔ اس کے بعد انسان پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ جا کے جنت کا حقدار بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس بات کو خوب یاد رکھیں، جب تک بیت اللہ شریف موجود ہے دنیا قائم ہے، جب تک بیت اللہ شریف موجود ہے دنیا قائم ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ اس کی فوج ہوگی، وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اجھیڑنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بغل پھونک دو، کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام ختم ہونا چاہیے، اب دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیاما للناس، کہ اس کو قائم کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تو جب تک کعبۃ اللہ نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام کیسے چل سکے گا، تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک کعبہ موجود ہے دنیا میں موجود ہے، تو فرمایا پھیر دو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب یعنی یہود و نصارہ البتہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا حق ہے، یہ قبلے کی طرف رخ کرنا، منہ پھیرنا یہ حق ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، بیت اللہ شریف کی طرف پہلے نمازیں پڑھیں گے، پھر مدینہ آئیں گے، پھر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر جا کر پھر دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ جانتے ہیں اس بات کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چہرہ پھیرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ صحیح ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ غافل ہے کیا ان کے کاموں سے؟ بالکل غافل نہیں ہے۔ وہ جو یہود و نصارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو وہ کچھ کرتے ہیں ضد کی بنا پر کرتے ہیں، یہ ان کی ہٹ درمی ہے، اس وجہ سے یہ کرتے ہیں۔
اور اگر آپ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ کو ہر قسم کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھا دے، ہر قسم کی نشانی ان کو دکھا دے، یعنی ان کے دل کے آرزو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری کر دے، تو کیا ہے یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی پھر بھی نہیں کریں گے ہر درمی کی وجہ سے۔ وما انت بتابع قبلتہم، آؤ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ تو ہمارے حکم کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بغیر، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو خوب یاد یہ عقیدہ بنا لے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے انسان ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اختلاف ہے۔ وہ جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، بعض دوسری طرف کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، بعض دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان میں بھی آپسی اختلاف ہے۔ تو ان کے جب آپس میں اختلاف ہے تو اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے آپس میں دل کیسے جڑ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی طرف پیروی نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم صلى الله على محمد اللهم اجعلنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونسألك الرحمة والموت صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.